السلام علیکم KSV 831 میں خوش آمدید۔ آج ہم اس کہانی کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے اللہ نے خود سب سے بہترین کہانی کہا ہے، ایک ایسی داستان جو ہر غمزدہ دل کے لیے مرہم ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پریشانی ہے، غم ہے، یا جیسے سب نے بھلا دیا ہے۔ یہ کہانی اس نبی کی ہے جنہوں نے ہر قدم پر آزمائش کا سامنا کیا، اپنوں نے دھوکہ دیا، بے گناہ قید جھیلی، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی۔ یہ داستان ہر اس انسان کے لیے ہے جو مشکلات میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ تو اسے احسان القصص کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود اسے کہانیوں میں سب سے بہترین قرار دیا ہے۔ غمزدہ دلوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ چلیں اس عجیب سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک خواب سے، ایک ایسا خواب جو بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ خواب کیا تھا؟ ایک عجیب منظر، سورج، چاند اور 11 ستارے ہیں اور وہ سب سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مشہور خواب، ان کی عظیم قسمت کا اشارہ۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، یہی اشارہ ان کی سب سے بڑی آزمائشوں کا سبب بھی بننے والا تھا۔ ان کا سفر دیکھیں، کتنا اتار چڑھاؤ ہے اس میں۔ ایک خواب سے شروع ہوا، پھر اپنوں نے ہی دھوکہ دے کر کنویں کی تاریکی میں ڈھکیل دیا۔ وہاں سے نکلے تو غلامی، پھر جھوٹے الزام پر قید، اور پھر آخر میں اللہ کے حکم سے سیدھا تخت شاہی تک۔ ہر قدم ایک امتحان تھا، اور ہر امتحان میں ایک سبق۔ تو پہلی آزمائش شروع ہوتی ہے کنویں کی گہرائیوں سے۔ حسد میں اندھے بھائیوں نے انہیں پھینک دیا، سوچا کہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ وہاں سے نکلتے ہی ان کی آزادی چھین لی گئی۔ سوچیں، اللہ کا ایک نبی مصر کے بازاروں میں ایک غلام کی طرح بیچا جا رہا ہے۔ وہ عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں، لیکن غلامی میں بھی ان کا کردار، ان کی پاکی سونے کی طرح چمکتی رہی، اور ان کا یہی بلند کردار انہیں ان کی اگلی اور شاید سب سے سخت آزمائش کی طرف لے جاتا ہے۔ اور وہ آزمائش کیا تھی؟ اپنی پاک دامنی اور عفت کو بچانے کی کوشش۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی سے قید کو چنا، اور اس ثابت قدمی کا صلہ اس دنیا میں کیا ملا؟ جیل کی ایک تاریک کوٹری۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سالوں تک ایک بے گناہ انسان قید کی سلاخوں کے پیچھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کا صبر امتحان کی بھٹی میں تپ کر کندن بن رہا تھا، اور ان کا اللہ پر یقین اور بھی مضبوط ہو رہا تھا۔ لیکن دیکھیں، قید میں بھی وہ مایوس نہیں ہوئے، وہاں بھی وہ ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ اپنے ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے، اور ان کی یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، یہ گفٹ، جیل کی دیواروں کے باہر ان کی رہائی کی وجہ بننے والی تھی۔ اور اب کہانی ایک نیا زبردست موڑ لیتی ہے۔ ایک بار پھر ایک خواب، لیکن اس بار یہ خواب ایک قیدی کا نہیں، بلکہ مصر کے بادشاہ کا تھا۔ بادشاہ مصر ایک خواب سے سخت پریشان ہے، اور کوئی اس کی تعبیر نہیں بتا پا رہا۔ اور پھر کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ اسی بھولے بسرے قیدی کو، یوسف علیہ السلام۔ ان کی حکمت نے نہ صرف انہیں آزادی دلائی، بلکہ پوری سلطنت کو ایک آنے والے قحط سے بچا لیا۔ سب پر ثابت ہو گیا کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ ذرا اس فرق کو دیکھیں، کہاں جیل کی کوٹری اور کہاں مصر کا تخت، کہاں ایک بے بس بھلا دیا گیا قیدی اور کہاں پورے ملک کا مختار وزیر۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ کیسے وہ صبر کرنے والوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی عطا کرتا ہے۔ اور پھر برسوں بعد وہی بھائی جنہوں نے جان لینے کی کوشش کی تھی، ان کے سامنے مدد کے لیے محتاج کھڑے تھے۔ انتقام کا بدلہ لینے کا پورا موقع تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو ہمیشہ کے لیے درگزر کی سب سے بڑی مثال بن گئے۔ تو اتنی عظیم و شان داستان سے، اس پوری کہانی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ بنیادی طور پر 4 چیزیں بالکل صاف نظر آتی ہیں۔ پہلی، صبر۔ صبر کا انجام ہمیشہ عزت اور بلندی ہے۔ دوسری، تقوی۔ اللہ کا خوف اور اس کی رضا، یہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ تیسری، سازش کرنے والوں کا انجام ہمیشہ رسوائی ہے۔ اور چوتھی، احسان، یعنی نیکی اور بھلائی کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، انہیں بلند کرتا ہے۔ اور ان سب میں جو 2 چیزیں مرکزی ہیں، وہ ہیں صبر اور تقوی۔ صبر یعنی مشکل میں شکوہ کیے بغیر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اور تقوی یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا، گناہوں سے بچنا اور نیکی کے راستے پر چلنا۔ یہ 2 ہتھیار تھے حضرت یوسف کے پاس، جنہوں نے انہیں ہر میدان میں سرخرو کیا۔ اس کہانی کا دل
اس کا مرکزی پیغام بہت واضح ہے۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، کنویں کی تنہائی ہو یا قیدی کی تاریکی، اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور یہ وعدہ ہر اس انسان کے لیے امید کی ایک روشنی ہے جو خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ تو اب جب ہم اس کہانی پر غور کرتے ہیں، ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اس داستان کا کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ امید دیتا ہے؟ اس کے اسباق اپنی زندگی کی مشکلات میں کیسے روشنی بن سکتے ہیں؟ اگر اس کہانی نے دل کو چھوا ہے، اس پیغام نے متاثر کیا ہے، تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس پیغام کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی طرح کے اور مواد کے لیے KSV 831 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔